السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الایمان انسٹیٹیوٹ کی فاؤنڈر ایمان ندیم. السلام علیکم ایمان, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. ہم آپ سے کچھ آپ کے ہی پروفیشن کے بارے میں کچھ سوال کریں گے, شور. اور اتنا سوال نہیں ہے, تھوڑے سے ہی ہیں, گو تو ہیڈ. آپ شور, ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. گو ہیڈ. اچھا, ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھانا پروفیشنلی کب اور کیسے اسٹارٹ کیا؟ میں نے 2021 میں شروع کیا تھا. مجھے شاید خود میں اتنا کانفیڈینس نہیں تھا, لیکن میری ٹیچر نے کافی موٹیویٹ کیا تھا مجھے کہ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ٹیچر ایز ویل. تو پھر میں نے اس لیے 2021 میں شروع کیا تھا, اور تب سے لے کر اب تک الحمد للہ اچھا سفر چل رہا اچھا. ہے. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ریگولرلی موٹیویٹ رکھنے کے لیے بھی آپ کیا ٹیکنیک یوز کرتی ہیں؟ اچھا, آف کورس اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ ہیومنس ہیں, ہم بھی اسی طریقے سے. تو جس طریقے سے ہماری انرجی ہر دن برابر نہیں ہوتی ہے, اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کی بھی نہیں ہوتی ہیں. زیادہ میرے پاس بچے ہوتے ہیں نا, تو ٹینٹرمس بھی شو کرتے ہیں, کبھی اسکول سے آئے ہوئے ہیں تو اچھا دن نہیں گزرا. تو وٹ مائی ٹپ از, یا میں اس چیز کو بولوں کہ ہائی لائٹ آف بیکمنگ اے ٹیچر از, کہ آپ نا اس بچے کو اسی طریقے سے ڈیل کریں جیسے وہ ڈیل ہونا چاہ رہے ہیں. کافی دفعہ جب وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہے تو لیٹ اٹ بی. اگر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں یا اپنے اندر کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو لسن ٹو دیم, تاکہ آپ کا یہ بانڈ ڈیولپ ہونے میں بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور پھر بچے آپ کے ساتھ سیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کی چیز بتاتے ہیں. اور صحیح صحیح. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ جب آپ کلاسز لیتے وقت کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے بڑا یادگار آپ کے لیے ہوا؟ اچھا, تو ویسے تو بہت سارے ہیں آنیسٹلی. 2021 سے لے کر اب تک بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ میرے دل کے بڑے قریب بھی ہیں, بہت یادگار بھی ہیں. میرے اسٹوڈنٹس شیئرنگ دیئر پرسنل تھنگز ود می, یا کہ یہ ہوا, یہ واقعہ اسکول میں ہوا, اس طریقے کا. لیکن ایک جو ابھی ریسنٹ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے, مجھے ایک ٹرپ پہ جانا تھا کچھ ٹائم پہلے, اور میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں 4 دن کے لیے آف پہ ہوں گی, میں آپ کے ساتھ کلاسز نہیں لے سکوں گی. اینڈ وین آئی واز ٹیلنگ ہر دیٹ کہ میں 4 دنوں کے لیے آپ کو دیکھوں گی نہیں اسکرین پہ, ہماری ملاقات نہیں ہوگی, میں بعد میں آؤں گی. اینڈ میں اسے بتا رہی ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے, اینڈ دین شی واز لائک کہ میں آپ کو 4 دن نہیں دیکھوں گی تو میں کیسے رہوں گی. اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ہاں, اتنی اٹیچمنٹ, اتنی ایموشنل. اس دن مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں کتنی لکی ہوں ماشاء اللہ, کہ لائک وہ اس سے میرا کوئی بلڈ بانڈ نہیں ہے, کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, لیکن صرف ان کلاسز کی بیس پہ اتنا میں نے اس کو سیف محسوس کرا دیا ہے, یا اس کلاسز سے اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ قرآن جس کو نارملی بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب آج چھٹی کر رہے ہیں یا ٹیچر آج ہمیں آف دے دیں, وہ بچی میرے 4 دن کی بریک پہ مجھ سے اتنا رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے وہاں پر سگنلز دیکھ, کیونکہ آئی واز گوئنگ ٹو اے ماؤنٹینس ایریا نا, وہ کہتی تھی آپ وہاں سگنلز دیکھ کے مجھ سے کال پہ بات کر لینا تاکہ مجھے یہ فیل نہ ہو کہ آپ دور ہیں. حالانکہ شی لیوز ان اے ڈفرنٹ کنٹری, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا اٹیچڈ اور اتنا وہ ہے کہ وہ مجھ سے اتنا روئی اس بات پہ. تو یہ مجھے ابھی تک بھی بہت ایک یادگار واقعہ میرے ٹیچنگ کریئر کے اندر فیل ہوتا بانڈنگ ہے. ایک بہت اچھی بن جاتی ہے. ہاں الحمد للہ. اگلی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک اچھی قرآن ٹیچر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ Talking about qualities in a teacher isn't just about the قرآن ٹیچر, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ اور بھی پروفیشنس اور سبجیکٹس ہیں جس کی ٹیچرز ہیں نا. مجھے لگتا ہے ان جنرل اگر آپ بات کریں نا, تو ٹیچر کے اندر ایک اچھی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ, ہر ایک انڈیویجول ڈفرینٹ ہے نا, ہر ایک کا کیلیبر ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا سیکھنے کی پوٹینشیل ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کو یاد کرنے کی, سمجھنے کی جو پاور ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ بچوں کو کمپیئر تو بالکل بھی نہ کریں. سب سے پہلی بات کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ اگر 2 مہینے میں کوئی ایک چیز سیکھ گیا تو میں بولوں کہ اب میرے جتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 مہینے میں ہی سیکھیں, کیونکہ یہ ایک ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی ہے. بالکل بالکل ایسی بات ہے. اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن پڑھاتے وقت سب سے کامن مسٹیکس کون سی ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس نارملی کر دیتے ہیں؟ اچھا, کیونکہ ہماری جو قرآن کی لینگویج ہے عربک, دس از ویری سملر ٹو ہماری ہندی اردو, ٹھیک ہے. تو جو میں نے سب سے زیادہ فیس کیا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کہ ہمارے انڈیا پاکستان والے ہیں, ان کی سب سے میجر غلطی جو مخارج, جو بیسک لیول ہے نا, وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عربک کو ایز این اردو کی لینگویج سمجھتے ہیں. تو ہمارا جو لیٹر ضاد ہے وہ اس کو ضاد پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے ضاد سے ضعیف پڑھا ہوتا ہے.
لیٹر را کو ڈفرینٹ طریقے سے اردو کی طرح ہی. تو وہ اردو کی مسٹیکس کرتے ہیں. حالانکہ عربک از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج, اردو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, ہندی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. تو ان کو مخارج جو ایکسنٹس ہیں نا اس طرف لانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو باقی رولز وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں, تھیوری بہت جلدی ہوتا ہے, لیکن جو پریکٹیکل آپ ان کو مخارج سکھا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کافی اسٹرگل کرتے ہیں. اچھا اچھا, ہم اینڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب, اور ہمارا جو یہ بہت مین کویشچن ہے میڈیا کے متعلق ہی ہے. تو آپ کے خیال میں میڈیا کا رول قرآن کو لائک پروموٹ کرنے کا کس طریقے سے, لائک آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم میڈیا کے تھرو اس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں قرآن کی تعلیم کو؟ دیکھیے میڈیا کا جو رول ہے وہ آج کل کس چیز میں نہیں ہے. ہم جس جنریشن میں, جس سینچری میں رہ رہے ہیں, وٹنس کر رہے ہیں, میڈیا ہی سب سے ایک میجر چیز ہے جو آپ کی ہر وائس کو, ہر اوپینین کو آگے بڑھانے میں یا پروموٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے. میں خود, کیونکہ میرا جو ابھی پورا پلیٹ فارم ہے نور الایمان انسٹیٹیوٹ ہے, وہ آن لائن بیس ہے, وہ آن لائن رن ہو رہا ہے, تو میڈیا کے ہی تھرو ہوتا ہے وہ سب. میرے جو پوسٹرز لوگوں تک شیئر ہوتے ہیں وہ میڈیا کے تھرو ہوتے ہیں. میری جو مارکیٹنگ کورسز کی ہو رہی ہے میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. کوئی کسی چیز کی اگر میں نے بات بتانی ہے, کوئی اسپانسرز ظاہر کرنے, تو وہ میڈیا کے تھرو ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ میں لوگوں کے گھر گھر جا کے یہ چیز نہیں کر سکتی ہوں. اور آج کل جس طریقے سے ہمارے بچوں کے ہیں وہ شاید ٹی وی, یعنی اگر کسی کمیونٹی میں بیٹھ کے شاید وہ بات اس طریقے سے نہ سمجھیں یا اس پر عمل کریں جتنا وہ شاید اسکرول کرتے ہوئے کسی ایک ویڈیو پہ رک کر, کیونکہ وہ ویڈیو بڑی آئی کیچنگ تھی یا اس کی ایڈیٹنگ بہت اچھے سے ہوئی ہوئی تھی, وہ بات جتنا ان کے دل پہ اثر کرے. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر دور میں یو ہیو ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دیم. تو اگر پرانے وقتوں میں شاید وہ مدارس میں بیٹھ کر امام کی بات سن لیا کرتے تھے, آج کے دور میں اٹس ڈفرینٹ. پیپل وانٹ ٹو سی دیئر فیسز آن دا اسکرین, تھرو اسکرین, وہ بات اس کے تھرو سننا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک میڈیا آف کورس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان پروموٹنگ اینی کائنڈ آف تھنگ دیٹ یو ہیو to portray to the world. Yeah. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. Thank you so much. اور آپ نے بہت اچھے ہمیں چیزیں گائیڈ کی ہیں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا آپ سے. Thank you. ہم اپنا انٹرویو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایمان, You're welcome. آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. It's okay. Thank you so much. اللہ حافظ.